دوستو آپ سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوئنسیڈنس یعنی اتفاق کو ضرور ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ میں بھی آج ایسے ہی کوئنسیڈنس والی ٹاپ 5 ویڈیو لے کے آیا ہوں، تو ویڈیو میں بنے رہے گا۔ میں ہوں عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں عزیز ٹی وی۔ دوستو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کو آگے بڑھاؤں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن کو دبا کے نوٹیفیکیشن بیل بھی دبا دیں۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے کوئنسیڈنس کی طرف۔ گولی سے ہوئی موت تقدیر کا لکھا ہوا۔ دوستو لیٹ 19 سینچری میں ہنری زیگلین نامی ایک شخص نے اپنی گرل فرینڈ سے بریک اپ کیا، جس کی وجہ سے اس لڑکی نے خودکشی کر لی، مگر اس لڑکی کے بھائی نے بدلہ لینے کے لیے ہنری زیگلین کا شکار کرنا چاہا اور اس پر گولی چلائی اور اسی وقت خودکشی کر لی، لیکن گولی زیگلین کے بجائے ایک پیڑ پہ جا لگی۔ کچھ سالوں بعد زیگلین نے اس پیڑ کو دھماکے سے اڑانا چاہا اس گولی کو نکالنے کے لیے جو اس پہ چلائی گئی تھی، لیکن دھماکہ ہوتے ساتھ ہی وہی گولی اس کے سر پہ جا لگی، جس سے ہنری زیگلین کی بھی موت ہو گئی۔ ہے نا عجیب کوئنسیڈنس؟ دوستو اب ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسرے کوئنسیڈنس کی طرف، باڈی ڈبل۔ دوستو ایک زمانہ تھا جب راجہ مہاراجہ باڈی ڈبل رکھا کرتے تھے اپنے پروٹیکشن کے لیے، بالکل ایسے ہی کنگ امبرٹو جو کہ اٹلی کا پہلا کنگ تھا، وہ ایک دن ایک ریسٹورنٹ میں ڈنر کرنے گیا، جہاں ایکسیڈنٹلی اس کے ہمشکل کے ساتھ ملاقات ہو گئی جو کہ اسی ریسٹورنٹ کا مالک تھا۔ کنگ امبرٹو نے نوٹس کیا ریسٹورنٹ کا مالک بالکل اس کا ہمشکل تھا اور انہیں ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا، جیسے کہ دونوں کا جنم ایک ہی شہر میں ایک ہی دن میں اور ایک ہی سال میں ہوا تھا اور دونوں کی بیویوں کے نام بھی سیم تھے۔ جس دن ریسٹورنٹ کی اوپننگ کی گئی تھی اسی دن امبرٹو کی بھی تاج پوشی کی گئی۔ یہ سب یہی ختم نہیں ہوتا۔ 29 جولائی 1900 میں جس دن یہ دو ملے اسی دن ایک ایکسیڈنٹل شوٹنگ کی وجہ سے ریسٹورنٹ اونر کی موت ہو گئی۔ بالکل اسی دن کنگ امبرٹو کا اسیسن ہوا، یعنی اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ دونوں تھے ایک شکل کے اور موت بھی دونوں ایک ہی دن ہوئی۔ ذرا عجیب کوئنسیڈنس تھا یہ۔ آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے کوئنسیڈنس کی طرف، ویئرڈ کوئنسیڈنس بٹوین ٹو پریزیڈنٹس آف یونائٹڈ اسٹیٹس، ابراہم لنکن اور جان ایف کینیڈی۔ اگر دونوں پریزیڈنٹس کی ہسٹری دیکھیں تو آپ کو بہت سی چیزیں سیم دیکھنے کو ملے گی، جو کہ بنتا ہے بہت ہی عجیب کوئنسیڈنس۔ میں کچھ اس طرح بتاتا ہوں۔ دونوں پریزیڈنٹس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو الیکٹ ہوئے تھے 46 میں، لنکن الیکٹ ہوا تھا 1846 میں اور کینیڈی الیکٹ ہوا تھا 1946 میں۔ دونوں کے نام میں 7 لیٹرز ہیں، کچھ اس طرح سے۔ اگر اور گہرائی میں جائے تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا دونوں کو پریسیڈنسی ملی ہے 60 میں اور انوگریشن ہوا 61 میں۔ لنکن نے الیکشن جیتا 1860 میں اور انوگریشن ہوا 1861 میں۔ کینیڈی نے الیکشن جیتا 1961 میں اور انوگریشن ہوا 1961 میں۔ دونوں کے وائس پریزیڈنٹ اور سکسیسر ساؤتھ ڈیموکریٹس تھے اور ان دونوں کے لاسٹ نیم تھے جانسن۔ آپ کو اور انٹرسٹنگ تب لگے گا جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ان دونوں کے برتھ ایئر میں بھی ایگزیکٹلی 100 سال کا ڈیفرنس ہے۔ لنکن کے وائس پریزیڈنٹ کا برتھ ایئر ہے 1808 اور کینیڈی کے وائس پریزیڈنٹ کا برتھ ایئر ہے 1908۔ لنکن اور کینیڈی دونوں کے موت کا قصہ بھی کوئی عجیب سے کم نہیں۔ دونوں کو فرائیڈے کے دن سر پہ گولی چلائی گئی اور دونوں اپنے بیوی کے ساتھ تھے اور دونوں کے قاتلوں کو ٹرائل سے پہلے ہی مار دیا گیا۔ یہ والا کوئنسیڈنس کیا واقعی میں عجیب تھا یا اس سے زیادہ تھا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے 4تھ کوئنسیڈنس کی طرف، کوئنسیڈنٹل ڈیتھ یعنی اتفاق سے یا سنجوگ سے ہونے والی موت۔ یہ کہانی 2 بھائیوں کی موت کی ہے۔ 1975 میں ایک ٹیکسی نے 17 سالہ لڑکے کو ٹکر مارا جس سے اس لڑکی کی موت ہو گئی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے بالکل 1 سال پہلے ہی اسی ٹیکسی ڈرائیور نے اسی ٹیکسی سے اسی روڈ پہ اس لڑکے کے بھائی کو ٹکر مارا جس سے اس کی بھی موت ہو گئی۔ مزے کی بات یہ ہے اس ٹیکسی میں پیسنجر بھی سیم تھا۔ عجیب اتفاق ہے نا؟ دونوں بھائیوں کی موت اسی ٹیکسی ڈرائیور کے ہاتھ لکھی تھی۔ دوستو اب ہم پہنچ گئے اپنے 5th اور لاسٹ کوئنسیڈنس کی طرف، The Wreck of the Titan۔ دوستو ٹائٹینک ڈوبنے کے 14 سال پہلے 1898 میں آتھر مورگن روبرٹسن نے ایک بک لکھی جس کا نام ہے The Wreck of the Titan۔ اس بک میں رائٹر نے ایک شپ کے بارے میں لکھا جو ایک برفیلی چٹان کے ٹکرانے سے
ڈوب جاتی ہے۔ دوستو اس بک میں ٹائٹن کو دنیا کا سب سے بڑا سمندری جہاز اور انسان کے ہاتھ کا سب سے بہترین کام بتایا گیا، اور یہ شپ فرسٹ کلاس اور کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بتایا گیا۔ عجیب بات ہے نا دوستو، یہی سب باتیں ہمیں ٹائٹینک کے بارے میں سننے کو ملتی ہے۔ ایسا لگتا ہے مانو مورگن روبرٹسن نے ٹائٹینک کے ساتھ ہونے والے حادثے کو پریڈکٹ کیا ہے، حالانکہ جب یہ بک لکھا گیا تب ٹائٹینک ڈیزائن بھی نہیں ہوا تھا۔ دونوں میں بہت سی چیزیں کامن تھی جو اس سٹوری کو ہمارے ٹاپ 5 کوئنسیڈنس میں شامل کرتی ہے، جیسے کہ دونوں شپ کے مالک برٹش سے تعلق رکھتے تھے، دونوں کا سائز 800 فیٹ تھا، اور دونوں اپریل میں برفیلی چٹان کے ٹکرانے سے ڈوبے۔ دونوں میں اتنی لائف بورڈز بھی نہیں تھے جو سارے پیسنجرز کو بچا سکے، صرف 500 پیسنجرز کے لیے لائف بورڈ رکھے گئے تھے، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ شپ کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سب کچھ سازش کے تحت کیا گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔